تو ناظرین، آپ نے دیکھا قرآن شریف کی نمائش کے حوالے سے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ مولانا حسن کمیلی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے بھی دیکھا جی ہماری یہ خاص رپورٹ آپ نے بھی دیکھی۔ اس میں بہت ساری قرآن شریف دکھائی گئی جس میں حضرت علی کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، اور جی قرآن شریف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ جی اگر کسی نے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جی تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی کہ قرآن کریم وہ ہے جو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ جی قرآن کریم وہ ہے، ابھی تقوی کے تعلق سے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا قرآن کریم کے تعلق سے کہ ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ جی تو سب سے یہاں بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے کسی کو تو اس کو بھی تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے جو متقی نہ ہو اس کی ہدایت کی ذمہ داری قرآن نہیں لیتا۔ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کی۔ اور آپ نے جیسا کہا کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیمات سے منحرف ہو تو پھر تو دیکھیے المیہ یہ ہے، بڑا اچھا لگا یہ رپورٹ جو ابھی آپ نے دکھائی۔ یقیناً قرآن حکیم کی نمائش لگ رہی ہے، اور اس کے اندر بھی مولا علی شیر خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا قدیم نسخہ وہ موجود ہے۔ لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن کی نمائش تو لگا رہے ہیں، آج ہم قرآن کریم کو سونے کے حروف سے لکھ رہے ہیں، چاندی کے پانی سے لکھ رہے ہیں، اس کو عجب عجب انداز سے مزین کرتے ہیں، ہیرو کی کنی سے اسے لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن سے ہدایت نہیں لی گئی۔ قرآن کو ہم نے سجایا اور اس کو، لیکن اسے طاق نسیاں کی زینت بنا دیا، اس کی تعلیمات کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو اگر قرآن کی تعلیمات کو ترک نہ کیا ہوتا تو آج یہ ساری دشواریاں نہ ہوتی۔ جیسا کہ رزق کے تعلق سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی اختیار کرنے میں رزق، یہاں بھی آ کے قرآن کو اگر پکڑ لیتا اور قرآن کی تعلیمات کو تھام لیتا مسلمان تو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے کہ پھر علامہ اقبال کو میں کوٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو وہ یہ شکم کی تطہیر خود ہو جاتی ہے اگر قرآن کی تعلیمات پہ اثر کیا ہوتا۔ آج جتنی رانگ ڈیزائرز ہیں، آج اسپریچول جرنی میں جتنے زیادہ مسلمان کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، جتنے رکاوٹیں ہیں راستے میں، ان سب کی وجہ جتنی میں نے عرض کیا، آپ دیکھیں جتنی رانگ ڈیزائر ہیں، لسٹ ہے، ہیٹریڈ ہے، وائلنس ہے، کرپشن ہے، یہ سب کس وجہ سے قرآنی تعلیمات کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ پھر وہی بات ہے کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، آج روح بلالی نظر نہیں آ رہی، اذان نظر آ رہی ہے، آج تلاوت نظر آ رہی ہے، قرآن سے ہدایت نہیں نظر آ رہی۔ اگر ذرا سا قرآن کریم سے بندہ ہدایت لے لے اور قرآن سے وابستہ ہو جائے تو قرآن حکمت کا سرچشمہ ہے، قرآن علم کا سرچشمہ ہے، قرآن نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کے متعلق حضور سرور کائنات نے فرما دیا کہ جو اس کتاب سے وابستہ رہے گا تو وہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گا، یعنی وہ راستے میں کہیں بھٹک ہی نہیں رہ سکتا، ہدایت کے راستے سے وہ منحرف ہو ہی نہیں سکتا، اپنی منزل آخر تک قرآن حکیم اس کو پہنچا دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آپ نمائشیں بھی لگائیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، آپ قرآن سے متعلق دوسری ریسرچ بھی کریں، اس لیے کہ جتنا زیادہ قرآن نے خود دعویٰ کیا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن حکیم کے اندر موجود نہ ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج دوسری قومیں قرآن کی تعلیمات کو دیکھ رہی ہیں، وہ قرآن کے رموز اور قرآن کے رازوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ قرآن کی ان آیات کو جس کے اندر سائنس موجود ہے، جس کے اندر جدید علوم موجود ہیں، اس لیے کہ قرآن آیا تھا اس تاریخ دور میں جزیرہ نما عرب کے اوپر، لیکن اس نے باتیں کی ہیں مستقبل کی، اس نے قیامت تک کی گفتگو کی ہے۔ تو آج وہ ساری باتیں لے کر، وہ ساری آیات لے کر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہ ترقی کے زینے طے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ قرآن شریف کی نمائش لگائیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش دل کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم تقوی شعار ہو جائیں اس کے حوالے سے بھی۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔
a Superman from India. Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। चलिए आपके घर चले, देखें हर कोने को, आपके हर सपने को, हर दिशा का ज्ञान, आपके घर में छुपा है हर समाधान। ध्यान से सुनिए क्या कहती है वास्तुवाणी पंडित सर्वांग जी के साथ। वास्तुवाणी देखिए शनिवार और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं चलो बिग बाजार का 6 डेज महाबचत 15 अगस्त तक। I was 68 kilos in dawn when I shot Game Ravi. I wish I could become size 0. Very, very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif is a rumor? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. Bollywood Bite हर रोज शाम 4:30 बजे। नाजरीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। क़यामत हक है, क़यामत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया फना हो जाएगी। क्या है क़यामत, कैसे आएगी क़यामत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है, मुसलमानों संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा क़यामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा क़यामत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है, मुसलमानों संभल जाओ क़यामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा ये दुनिया जाने वाली है। जी हाँ, क़यामत यही वो अल्फाज है जिससे हर मुसलमान खौफ खाता है। क़यामत का दिन वो दिन होगा जब इस ज़मीन पर कुछ नहीं रहेगा। ये पेड़ पौधे, परिंदे, जानवर, पहाड़, आसमान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी जमीन और आसमान फना हो जाएंगे और अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ खुदा का वजूद। जिस तरह से हर मुसलमान कलमा तैयब, तौहीद और रिसालत पर ईमान लाता है, उसी तरह से हर मुसलमान को इस अकीदे पर भी ईमान लाना जरूरी है कि एक दिन क़यामत आएगी और सब दुनियावी चीजें अपने साथ ले जाएगी।